السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے بہت ہی ضروری جو ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن ناؤ ڈیز اسپیشلی، تو ایک ایشو لے کے آئے ہیں جو اسکولوں کی بندش کا ایشو ہے. یہ اسکول آج کل بند ہیں ڈیو ٹو کرونا وائرس اور پینڈیمک میں. اسکول کیونکہ ایک معاشرہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو اگر اسکولوں کی بندش کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں بہت ساری جو عناصر ہیں، جو فیکٹرز ہیں اس میں شامل ہیں جو کہ متاثر ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اس میں بچے ہیں، والدین ہیں، اسکولس اٹ سیلف اور اسکولوں کی جو مینجمنٹ ہے، اسٹاف ہے، ٹیچرس ہیں، سب لوگ جو ہیں اس وقت اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسکول ایک معاشرہ کی حیثیت رکھتا ہے جہاں پر زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے، والدین اور ٹیچرز، اساتذہ، مینجمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ تعلیم و تربیت کے عمل سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بغیر رنگ نسل کے بچوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. تو لہٰذا اسکول جو ہیں وہ ہمیں معاشرتی اقدار، اخلاقی اقدار اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں اور ایک بہترین ادارہ جو ہے وہ پوری دنیا میں تصور کیا جاتا ہے. تو آج کل جب کہ ہم پینڈیمک کی صورتحال سے گزر رہے ہیں تو پوری دنیا میں اس پینڈیمک کی وجہ سے جو ہے وہ ایک خوف کی جو ہے وہ سچویشن ہے، حالت ہے. تو جہاں دنیا میں بچوں کو اس بیماری کے خوف کی وجہ سے اسکولوں میں نہیں بھیجا جا رہا، تو اس طرح سے پاکستان میں بھی بچوں کے لیے اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے ایک خاص عرصہ کے لیے. تو جس میں ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کب اسکول واپس جائیں گے. تو اسکول جیسا کہ ایک ہم نے کہا ہے کہ معاشرہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو اگر ہم غور کریں کہ جیسا کہ آج ہم صبح جب گھر سے نکلے ہیں تو بہت سارے اسکول جو تھے وہ ہم نے باہر سے کھڑے ہو کے دیکھا ہے، آپ کو ویڈیو میں بھی دکھائیں گے، جو کہ بند ہیں، بڑے بڑے لاک لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے. گورنمنٹ اسکول بھی بند ہیں، پرائیویٹ اسکول بھی بند ہیں. تو گورنمنٹ اسکول ایک ہے جہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک ڈور کھلا ہوا تھا، اس کے ذریعے ہم اندر گئے تو اندر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے چھٹی 7ویں گریڈ کا ہوگا، وہ لیپ ٹاپ لے کے کچھ کام کر رہا تھا. اس کی ہم نے پکچر بھی بنائی، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ہم نے سوچا کہ شاید وہ کوئی اسکول میں کام لینے آیا ہوگا. تو اس سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے ہو، تو کہتا میں کام لینے آیا تھا لیکن اسکول میں کوئی بھی نہیں ہے ٹیچر، تو لہٰذا میں یہاں بیٹھ کے کام اپنا دیکھ رہا ہوں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس میں ہم میڈم شمائلہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس بندش کے حوالے سے جو جنرل ویو دیں، اس کے بعد پھر ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. جیسا کہ ہم صبح آ رہے تھے تو آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا کہ جتنے بھی اسکولز ہیں، گورنمنٹ ہے، پرائیویٹ ہے، تو ان کے ڈور جو تھے دیور کلوز. تو اس سے یہ ہے کہ ایک دم سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جو تعلیم ہے یا سیکھنے کا عمل ہے یا جو بچوں کے گرو کرنے کا جو عمل ہے وہ اب جو ہے وہ اسٹاپ ہے، اور آج کل بچے گھروں پہ ہیں. تو ایک نارمل سچویشن سے ہٹ کے ایک سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. تو اس میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ پاکستان جس میں کہ ایجوکیشن کی بہت بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور لوگوں کو اسپیشلی جو ہے ایجوکیٹ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ہماری زندگی کا حصہ ہو. اور پاکستان میں یہ دیکھیں کہ جو پرسنٹیج ہے ایجوکیشن کی، خواندگی کی شرح وہ بھی بہت کم ہے. اب یہ جو ہمیں شہروں میں اسکولوں کا اتنا پرائیویٹ اسکولس کا رش نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم گاؤں میں چلے جائیں اور کوئی ایسے کچے کے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر شاید ہی ہمیں کوئی ایک گورنمنٹ اسکول ملے گا، اور اگر شاید کبھی کوئی گورنمنٹ اسکول مین روڈ پر ہے بھی تو جو گاؤں دور دراز گاؤں ہیں وہاں تک بچوں کا اسپیشلی لڑکیوں کا پہنچنا جو ہے وہ ایک بہت مشکل عمل ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے جیسی نیشن جو ہے جس کو پہلے ہی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، تعلیم و تربیت کے عمل کو نہ چھوڑیں، تو یہ تو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ. تو ہم پہلا کوشچن جو ہے وہ ڈسکشن کے لیے رکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بچے اسکولوں کی بندش کی وجہ سے کن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو ہم پوچھتے ہیں پہلے میڈم سے کہ آپ کیا سوچتی ہیں کہ جو بچے گھروں میں ہیں سارا ٹائم اپنا اور اسکول نہیں جا رہے تو کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں بچوں کے ذہنوں میں, بچے کی شخصیت میں؟ ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بڑے سادہ سے الفاظ میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ایک تو جب بچہ صبح اٹھتا ہے تو اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, وہ صبح تیار ہوتا ہے, ڈریس اپ ہوتا ہے اور اپنے ہیئر اچھے سے کام کرتا ہے, اپنا ایک پراپر یونیفارم پہنتا ہے اور اس کی ایک پرسنالٹی, ایک شخصیت جو ہے وہ ایک نکھرتی ہے. اور یہاں پہ اس کے ایک ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھنے جا رہا ہوں, کسی پروسیس میں سے جو ہے وہ گزرتا ہے اور اس میں سارا جو ہے وہ اس کی سوشل انٹریکشن ہوتی ہے. سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی بھی گروم ہوتی ہے, وہ لوگوں سے سیکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف کتابوں سے ہی سیکھتا ہے, ماحول سے سیکھتا ہے اور اپنے ٹیچر کے بہت سارے ایکشنز فالو کرتا ہے, اپنے فرینڈس کے ساتھ سیکھتا ہے, اپنے ہیڈس کو دیکھتا ہے کہ ان کی شخصیت کیسی ہے, وہ کس طرح بولتے ہیں, ہاؤ دے اسٹینڈ اینڈ واٹس گوئنگ آن ان دا کلاس روم اینڈ ایوری تھنگ ہی آبزرو اینڈ اڈاپٹ. تو یہ تو بچے کا ایک روٹین ہی بدلتی ہے جب وہ اس طرح سے کرتا ہے, جو کہ وہ ایک جس بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے, دیٹ از اندر ایشو. لیکن جب وہ اسکول میں آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے سارے بچے برابر ہوتے ہیں اور ہم ایکویلٹی سے سب بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو مسائل کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو مسائل میں یہ ہے کہ بچے آج کل جو ہے وہ ہر چیز میں یہ ہے کہ نہ تو ان کا کوئی سونے کا ٹائم ٹیبل ہے, نہ کھانے کا ٹائم ٹیبل ہے, تو یہ بھی بہت ٹائم ٹیبل کافی ڈسٹرب ہے. دوسرے وہ تھوڑا سا چڑچڑے بھی ہو گئے ہیں اور سائیکی بھی ان کی ڈسٹرب ہوئی ہے کیونکہ اب ان کو فرینڈس نہیں نظر آتے, ان کو ٹیچر نہیں نظر آتا, اور ٹیچر ظاہر ہے ان کو اٹینشن دیتا ہے, یعنی ان کے رویوں میں اگریسو ہو گئے ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لڑتے رہتے ہیں اور مطلب یہ کچھ جو ہے ان کی نیگیٹو جو ہے وہ اس کے بیہیویئر وہ ڈیولپ ہو رہا ہے بچوں کا. سارا دن ظاہر ہے نہ ٹائم ٹیبل ہے سونے کا, نہ پڑھنے کا, نہ کھانے کا, تو ہر چیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور باہر جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گلی محلے آج کل گرمی ہے, تو گرمی کی وجہ سے وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے. سو آل دا ٹائم دے ہیڈ ٹو اسٹے ایٹ ہوم, اور اسٹے ہوم اسٹے سیف ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. اور اس کو ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بچوں کے نفسیاتی مسائل. تو اس میں ہم دوسرے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. کیا زیادہ عرصے کے لیے بندش بچوں کی تربیت کے حوالے سے کئی سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہیں؟ خاص طور پر ہم چھوٹے بچوں کو لیں, ٹھیک ہے, اور جو یہ ہائر سیکنڈری ہے, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ جو بچے او لیول اے لیولس کے ہیں, تو زیادہ دیر کے لیے ان کے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں, اور آگے ان کی جو پروفیشنل اسٹڈیز خاص طور پر بچوں کی جو ہے شروع ہونی ہے. چھوٹے بچوں کے حوالے سے پرائمری کے حوالے سے تو چلے ٹھیک ہے کہ آپ 1 سال ڈیلے کر دیتے ہیں تو ان کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے, لیکن 9th اور اس طرح 10th گریڈ 11th گریڈ اور 12th گریڈ, وہ ایسے بچوں کو اگر پروموشن ملتی ہے تو ان کے لیے بچوں کے لیے تو خوشی ہے, لیکن ان کے اوور آل جو ہے ان کی لرننگ ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گی. کیونکہ جو 9th کلاس میں کانسیپٹ پڑھنا ہے بچے نے, وہ 10th کلاس میں پڑھنا ہے, 11th میں پڑھنا ہے, وہ بیسک جو کانسیپٹ ہیں وہ نہیں سیکھیں گے تو کیسے پھر آگے وہ چیزوں کو سمجھ سکیں گے. تو ایک قسم کی ان پہ گیپ آ جائے گا, لرننگ گیپ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کا جو ہے کہ اگر زیادہ دیر کے لیے بند ہوتے ہیں تو جو جونیئر سیکشن کے بچے ہیں اسپیشلی پرائمری اسٹینڈرڈ کے, تو یہ پرائمری اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ بیس ہوتی ہے بچوں کی, جس میں انہوں نے کانسیپٹ سیکھنے ہوتے ہیں, میتھس کے, انگلش کے, ہسٹری, جغرافی, یہ سارے یعنی کہ کانسیپٹس انہوں نے سیکھنے ہوتے ہیں, اور باقی ساری اسٹڈیز جو ہے وہ اس پہ بیس کرتی ہوتی ہے. تو یہ ان کے کانسیپٹس جو ہیں یہ اسکول میں ڈیولپ ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سارے تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اور ان کے پاس اگر پڑھے لکھے بھی ہیں ان میں سے بھی ریشو کم ہے جو کہ بچوں کو اٹینشن دیتے ہیں یا ہر سبجیکٹ کو ٹچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اگر لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ یہ لاک ڈاؤن وغیرہ ہوتا ہے تو ان بچوں کی بیس خراب ہوگی. اور جو بچے آن لائن جو یونیورسٹی کالج کے پڑھ رہے ہیں ان میں سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان بچوں کی پرسنٹیج کم ہے جن کی انڈرسٹینڈنگ اس سبجیکٹ کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے. ان میں سے بھی کچھ لوگ اس کو جسٹ ٹیک اٹ گرانٹیڈ لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ گو تھرو ہوتے ہیں.
اور سیکنڈ اس کا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ پیرنٹس دے آر باؤنڈ، ان کو باؤنڈ ہے فیس دینے کے لیے، چاہے ان کا بجٹ ابھی ڈسٹرب ہے، اور میرے خیال معاشی لحاظ سے آج کل سبھی ڈسٹرب ہیں، تو وہ پیرنٹ جو یونیورسٹی کالج میں جن کے بچے پڑھتے ہیں، آن لائن کام آ رہا ہے، بچے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن والدین جو ہیں وہ بھی باؤنڈ ہیں کہ فیس دینی ہی دینی ہے. تو یہ بھی یہاں پہ بھی یونیورسٹیز کو بھی تھوڑا سا کمپرومائز والدین کے ساتھ کرنا ہے. جی بالکل یہی ہے کہ بہت سارے سوال ہیں اس حوالے سے کہ لمبے عرصے کے لیے بندش ہوتی ہے، تو بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، بچوں کے لرننگ کے حوالے سے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، اور ماں باپ پریشان ہیں، بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہیں، لیکن اینی ہو سچویشن کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، اور لیٹس سی واٹ ہیپنس ان نیئر فیوچر. تو پھر آگے ہم بڑھتے ہیں. کیا ہم کہتے ہیں کہ اسٹے ہوم اسٹے سیف، رائٹ؟ تو کیا بچے گھر میں واقعی محفوظ ہیں؟ پینڈیمک کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو اگر کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے جس طرح لاسٹ ایئر تھوڑا سا شروع کیا تھا گورنمنٹ نے کہ آدھے بچے اسکول میں آ جائیں، ایک کلاس میں 20 بچے ہیں تو 20 میں سے 10 آ جائیں اور 10 اگلے دن آ جائیں، اس طرح کی اسٹریٹجی کے ساتھ سچویشن ورس ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں مطلب دیکھا جائے اور بچے گھروں میں محفوظ ہیں یا نہیں، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے. گھروں میں تو یہ ہے کہ بچوں پروٹیکشن کے حوالے سے میں کہوں گی کہ ایک تو یہ کہ آؤٹ سائڈرز ہیں وہ ان کا اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے گھروں میں آنا، اور آج کل میرا کم ہی ہے، لوگ کم ہی ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے ہیں، تو تاکہ بچے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں. دوسرے یہ ہے کہ بچوں کو خوراک جو ہے وہ پراپر گھروں میں بیٹھے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. ایسے بچے چھوٹے بچے جن کو دودھ کی اور پروٹین کی اور کاربس کی یہ بڑی ضرورت ہے اس وقت، اور یہ میں کافی زیادہ فیل کرتی ہوں کہ بہت سارے گھروں میں بچوں کو ان دنوں میں جو ہے وہ مکمل غذا یا پراپر ڈائٹ فوڈ نہیں مل رہی. تو یہ ہے کہ ان کا سلیپ سائیکل بھی جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہے، اور اس حوالے سے تو بچوں کی پروٹیکشن کے تو سو مینی ایشوز ہیں کہ ان کو باہر سے تو کوئی خطرہ نہ ہو، اور جتنی جلدی سے جلدی ہو سکے تو یہ ہے کہ WHO سے بھی درخواست ہے اور حکومتی اداروں سے بھی کہ جس طرح 40s کو کور کر رہے ہیں 50s 60s کو، تو ہمارے بچوں کو بھی ویکسینیشن جلدی سے جلدی پرووائڈ کرے تاکہ وہ بھی ایک نارمل روٹین میں آ جائے، کیونکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم و تربیت ہے ظاہر ہے وہ ایک انسانی شخصیت کے لیے بہت ہی ضروری عمل ہے. تو یہ ایک گیپ جو ہے، اس گیپ کو ہم نے کس طرح سے کور کرنا ہے، کون کون سے مسائل جو ہیں اس گیپ سے پیدا ہوں گے، بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے جو گیپ ہے کون کون سے مسائل جنم لیں گے، اور آگے کون کون سی اسٹریٹجیز جو ہوں گی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو وہ اسکولوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کریں آگے، تاکہ جو بچے آن لائن نہیں پڑھ رہے ان کو ہم نے کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. اس طرح سے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے ان کا موقف ہے کہ ہمیں بچوں کو بچانا ہے، اس لیے اسکول بند کیے ہیں. تو آلریڈی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت ہی پست حالی کا شکار ہے، تو 50% اور اس سے زیادہ ہمارا ایجوکیشن ریٹ ہے. تو اس لیے ہمیں آنے والے وقت کے لیے جو ہے بہترین حکمت عملی اپنانا ہوگی. اب یہ حکمت عملی اپنانے کے لیے کون ذمہ دار ہے، کون کرے گا، کب کرے گا، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. تو ایک دو دن پہلے ابھی جو کچھ سیاستدان ہیں ہمارے، ان کا میں بیان سن رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ویکسینیشن حاصل کرنے میں آپ نے بہت دیر کر دی ہے. تو میرا یہ ہے خیال کہ ہم ویکسینیشن حاصل کرنے کے لیے تو ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم ویکسینیشن تیار کرنے کے لیے کب سوچیں گے، تاکہ اپنی قوم کے لیے ہم نے خود سوچنا ہے، نہ کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ ہمیں دو تو پھر ہم آگے چلیں گے. تو لہٰذا آئندہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں تو ہم نے اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم یہ اس طرح کی جو آفات ہیں، جو مختلف ڈیزاسٹرز آتے ہیں اور اس طرح سے جو سچویشنز ورس ہو جاتی ہیں، تو ہمیں قوم مل کر، ایک قوم ہو کر ان کا مقابلہ خود کرنا ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، تاکہ آنے والے دنوں کے لیے
वैक्सीनेशन जो हम खुद तैयार कर सकें, ना कि ये कहें कि हम वैक्सीनेशन कब हमें मिलेगी, कब हासिल होगी और कब हम दूसरे के मुल्क की तरफ देखेंगे। हमें अपना मुस्तकबिल खुद बचाना है। शुक्रिया बहुत।